السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی کوئی آیات سٹارٹ کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیں، میں آپ مسلمان ہیں، شہادتین ہماری نمازوں میں، ہماری اذانوں میں ہم کیسے ہو سکتا ہے، اب جو میں سوالات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ان چیزوں کا شکار ہو جائیں؟ جی ہاں، بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ آج بھی کیا مسلمان اس چیز میں پھنسے ہیں۔ سوال آیا جی کافی دیر سے پینڈنگ ہے، ایکچولی 2 ہفتے سے، کہ یہ جو سفر ہے، سفر کا مہینہ، یہ منحوس کب سے ہے؟ اس کو منحوس لوگ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک جھوٹی حدیث بھی مشہور ہے کہ بعض لوگوں میں کہ سفر کے ختم ہونے کی مجھے جو خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بھائی اس کا جواب یہیں سے لے لیں کہ پہلے نمبر پہ تو اس طرح کی جھوٹی روایات جب اس امت میں پھیلائی جائیں گی تو لوگوں نے تو سفر کو منحوس سمجھ نہیں ہے نا۔ پہلی تو ایک وجہ یہ ہوگی، کہ علم کا نہ ہونا اور غلط باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جھوٹی باتیں جب امت میں پھیلائیں گے تو یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پہلا یہ بات۔ دوسری بات، یہ جو لفظ منحوس ہے نا، نحوست، بدشگونی، ابشگنی، اس کے پیچھے صرف سفر نہیں ہے، یہ صرف ماہ سفر نہیں ہے، یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ اس پہ میری 17 منٹ کی ڈیٹیلڈ آڈیو ہے جس میں نے بڑا خاص باتیں کی ہیں، تو میں وہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، ان کو آپ سمجھیں۔ سورہ الاسراء میں 15واں سپارہ، 15ویں کی پہلی صورت ہے، صورت کا نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 13، اور 13 سبحان اللہ یہ آیت رد کرتی ہے انہی چیزوں کی، کہ یہ جو ہوتا ہے نا، انسان بلیم کرتا ہے کوئی نقصان ہو جائے کہ فلانا منحوس تھا، آج فلانے منحوس کا منہ دیکھا تو یہ ہو گیا، فلانا منحوس۔ صرف سفر ہی نہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو منحوس بنایا گیا، ہمارے ہاں بلڈنگوں کو منحوس بنایا گیا، ہمارے ہاں جابز کو منحوس بنا دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کسی وزیر اعظم صدر کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ نحوست کا جو لفظ ہے نا، نحس، ہمارے ہاں بعض وقت کلچرلی بھی استعمال ہوتا ہے کہ اوے منحوس میری بات سن۔ ٹھیک ہے، وہ کلچرلی جو بولتے ہیں وہ اور چیز ہے، کوئی کہتے ہیں یار بڑا ہی منحوس بدبخت حکمران آیا، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر حکمران آپ کا برا ہے، بدبخت ہے، یعنی شیطان ہے، تو پھر تو نحوست ہی آنی ہے نا۔ نحوست سے مراد یعنی پریشانیاں ہی آنی ہیں، مصیبتیں لائے گا، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ وہ ہے، کوئی اومن نہیں ہے، کوئی نحوسیت نام کی کوئی بلا علیحدہ سے نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی ہے۔ اصل میں ہمارے آباء و اجداد پیچھے سے تھے ہندو، ایک تو یہاں سے بھی ہم نے پکڑی بہت ساری یہ ابشگنیاں اور یہ چیزیں، وہاں مہورت نکالتے تھے، یہ سارا کچھ پتہ ہی آپ کو کہ اس دن شادی کریں، اس دن نہ کریں۔ دوسرا، زمانہ جاہلیت سے بھی چلا آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا رد کر دیا۔ جو آیت میں نے پڑھی عربی میں، جب میں نے خطبہ مسنونہ کے تھوڑے سے الفاظ پڑھے تھے، کیونکہ یہ ہمارا اردو سیشن شروع ہوا، ہم پہلے سے الحمدللہ سیشن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہا کہ انسان جو ہے نا، تمام یہ جو ہوتے ہیں نا توہمات یا بلیمنگ جو وہ کرتا ہے، تطیر اسے کہا جاتا ہے، طائرہ اصل میں پرندے سے نکلا ہے۔ پرانے زمانے میں نا پرندہ اڑا کے اس سے حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ اس طرف جائے گا تو برا ہوگا، اس طرف جائے گا تو اچھا ہوگا، واللہ عالم، اس قسم کی چیزیں۔ تو طائرہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اس بندے کی اپنی گردن پہ ہیں، وہ خود ذمہ دار ہے، دوسروں کو بلیم نہ کرے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اچھے برے اعمال کرے گا تو اچھے برے رزلٹ پائے گا، یہ اس کا ذمہ ہے، نہ کہ کسی مہورت کا یا کسی سائن کا یا کسی چیز کا۔ اور یہ قیامت کے دن اس کی کتاب اس کی گواہ ہوگی، اور پھر اللہ کہے گا کہ آج یہ کتاب تیری گواہی تیرے خلاف دے گی، پڑھ اس کتاب کو۔ اور سبحان اللہ، یہ قرآن کا نومیریکل میریکل ہے، میں انگلش میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نمبر 13 جو ہے نا، 13 نمبر، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔
اور اس نحوسیت اور تطیر کا جو کانسیپٹ ہے نا عربی میں، اس کا رد بھی آیت نمبر 13 میں ہی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دس از اے نومیریکل میریکل آف دا قرآن. آپ اندازہ کریں قرآن کے معجزات ختم ہو ہی نہیں سکتے. یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ نے نوٹ کی. تو ماہ سفر کو منحوس بنانے میں نمبر 1 جھوٹی حدیثوں کا کردار ہے. نمبر 2 یہ جو نحوسیت کا اوور آرچنگ کانسیپٹ ہے جو ہم نے ہمارے آباء و اجداد جو غیر مسلم تھے پری اسلامک کلچر ساتھ لے کر آئے بیگیج میں. 2 تیسرا اس کی روٹس زمانہ جاہلیت میں، بالکل پیچھے جا کے بہت پیچھے چلے جائیں وہاں پہ بھی اس کی روٹس ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ہمیں جو علم دیا نا وہ صحیح حدیثوں سے ہمارے پاس موجود ہے. سنن ابی داؤد کے اندر 2 حدیثیں ہیں. 3916 نمبر 3916 نمبر اور 3916 اور دوسری کون سی تھی حدیث جی؟ میں نے ابھی 2 حدیثیں آپ کے سامنے آپ کے لیے نا ابھی نکال کے کل رات کی الحمدللہ رکھی ہوئی ہیں. ہاں 3916 اور 3911 سنن ابی داؤد، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں زبیر علی زئی اور البانی دونوں کے ہاں. ان میں جو ہے نا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ نہ کوئی چیز متعدی ہوتی ہے. موذی مرض، یعنی موذی مرض سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو فلو نہیں ہوگا دوسرے بندے سے، نہیں، یاد رکھیں سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس میں یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. اور سفر بھی کچھ نہیں ہے اور الو بھی کچھ نہیں ولا سفر ولا حام. یہ جو ہے نا معاملہ، اس کا رد یہاں سے حدیثوں سے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا کہ سفر کچھ نہیں ہے، تو آگے ہی راوی کہتا ہے فقال اعرابی ما بال الابل تكون في الرمل كانها الضباغ فيخالطها البعير الاجرب فيجربها قال فمن اعدى الاول. وہ متعدی مرض کا پہلے اس نے سوال پوچھا کہ یہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ملادا پھر کیوں کرتے ہیں یہ؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ کہ پہلے کس کو جو ہوئی سب سے پہلے بیماری وہ کہاں سے آئی؟ وہ اللہ کے حکم سے آئی نا. یہ تو ہو گیا ادوا کا معاملہ. طیارہ جو ہے نا، طیارہ اور سفارہ یہ 2 چیزیں کہ کسی چیز میں نہ نحوست ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. یہ واو العطف التفسیری ہے، یعنی کہ نہ طیارہ بائی اٹ سیلف نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور نہ ہی سفر میں کوئی ایسی نحوست ہے اور نہ ہی الو میں کوئی نحوست ہے. یقین مانے بڑا ہی مظلوم پرندہ ہے الو بڑا مظلوم پرندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو وہ بتاتا ہوں تو کہ نا یہاں پر اس حدیث میں متعدی امراض کا ذکر ہوا، سفر کے مہینے کی نحوست کا ذکر ہوا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں اب جو معاملہ آیا نا کہ سفر کا مہینہ منحوس بنا کیسے، یہ جو ہے نا یہ 3911 نمبر جو حدیث ہے اس کے اندر اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، مگر ساتھ ہی یہ میں نے اس وقت سنن ابی داؤد کا یہ چیپٹر کھولا ہوا ہے. یہ کتاب اس کی الکہانہ والتطیر تا اور طا، اور یہ چیپٹر نمبر ہے 24 باب فی الطیارہ. اس کتاب الکہانہ والطیارہ بہت بڑا سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا، اس میں صرف یہ جو نحوست والا ہے نا پوائنٹ اس کو انہوں نے فوکس کیا، صرف اس چیز کو. اور اس میں اب یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ سفر کا مہینہ منحوس یہ کیسے بنا، اس کے اندر زمانہ جاہلیت کے کانسیپٹس کا تعلق ہے. سفر جو ہے نا اس کا عربی روٹ ہے صفر سے نکلا. تو یہ ہوتا کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، جب جنگیں ہوتی تھی نا حلال اور حرام مہینے یہ لوگ بدلتے رہتے تھے. سفر کا مہینہ جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ سفر کے مہینے میں جب جنگوں پہ جاتے تھے لوگ بہت مرتے تھے. اب قصور اپنا کہ آپ 4 مہینے جو آپ نے امن کے گزارے مقدس مہینوں کے، اس میں ذی القعدہ ذی الحجہ محرم تو آگے پیچھے ہیں، ساتھ ہیں. اب جیسے ہی منتھ نمبر 2 آیا نکلے جنگوں پر، اپنے قبائلی جو ہوتے ہیں مسئلے ان کے وہ وار
فیوڈز ان کے تو صدیاں چلتی تھی جنگیں، وہ جناب جب خود مر گئے، خود لڑائیاں کی، خود قتل و غارت کی، اور بعد میں کہتے نہیں جی یہ تو مہینہ ہی منحوس ہے، گھر اب ویران ہو گئے، ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں، تو بھائی کام تو تم نے خود کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل رد کیا. 3911 نمبر حدیث، 3911 بھی بہت کتابوں میں آئی، لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے اتنے طرق ہیں. یہ صحیح بخاری میں 5707، 5757، 5754، 5755، اتنی حدیثیں ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. تو میں سنن ابی داؤد سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو اس کی ہسٹری ہے نا، وہ آپ کو یہاں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس کے لیے یہیں پر آپ کو حدیث میں پتہ چل جائے گا کہ زمانہ جاہلیت، اسی چیپٹر کے اندر، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو جاہلیت کے زمانے سے منحوس بنا لیا. اب ایک اور حدیث ہے جہاں پہ، اور 3916 نمبر ہے جی یہ حدیث، کہ جس میں جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ کئی باتیں تھیں اس میں، کہ سمعت ان اہل الجاہلیت یستشئمون، تشعم بھی اس کی قسم ہے نحوست کے لیے الفاظ، تطیر، تشعم، یہ چیزیں، یستشئمون بالصفر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر، کہ اس مہینوں کو جب جاہلیت کو وہ منحوس کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سفر، ایسا کچھ نہیں. پھر انہوں نے کہا جاہلیت میں ایک اور بھی بات مشہور تھی، وقد سمعنا من يقول وهو وجع يأخذ في البطن فكان يقولون هو يعدي فقال لا سفر. راوی کہتے ہیں کہ محمد بن راشد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ سفر میں ایک قسم کا درد ہے، سفر سواد والا، اس مہینے میں، اسلامی مہینہ سفر المظفر، سیکنڈ منتھ آف اسلامک کیلنڈر، تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں اچھوتی بیماریاں بھی لگتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سفر کوئی چیز نہیں، نہ نحوست ہے، نہ کوئی اس قسم کی چیز ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا، اس کو ریجیکٹ کیا، ختم بات. اور دوسرا اس میں مسئلہ اس مہینے میں لا سفر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سفر میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہے. دوسری چیز یہ بھی آپ کہتے تھے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، 3914 نمبر، یہ سارا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سفر کچھ نہیں ہے، لا سفر ہے، اس میں منحوست کا بھی، نحوسیت کا رد ہوا کہ کوئی اب شگنی نہیں ہے، کوئی بیڈ اومنز نہیں ہے، یہ سب تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے نالج میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور جو تم کرتے ہو نا تمہارے اعمال کا رزلٹ نکلتا ہے. بالکل وہ قرآن کی آیت کی طرح کہ انسان جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، نہ کہ سفر کا مہینہ منحوس یا فلانی عورت منحوس یا فلانا شوہر منحوس یا فلانی بلڈنگ یا جاب منحوس، یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز اس میں جو بڑی سینسٹیو تھی نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حرام مہینے تھے نا، حرام سے مراد حرمت، عزت، احترام والے، جس میں پتہ توڑنا بھی منع، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، بالکل حج کی برکت سے یہ محفوظ 3 مہینے تھے. اس میں ایک اور ظلم کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ان اہل الجاہلیت کانوا یحلون صفر یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. یہ بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جرم کا ذکر کیا. یہ قرآن کی تائید میں ہیں یہ حدیثیں، بالکل اس کا قرآن سے کوئی اختلاف نہیں. کچھ لوگ اس کو بھی انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں اس حدیث میں، بالکل وہ اس جرم جو اللہ نے کہا کہ میں نے 12 مہینے سال کے رکھے ہیں جس میں سے 4 مہینے مقدس ہیں، اور یہ جو کافر تھے یضل، یہ انما النسیء زیادۃ الکفر یضل بها الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیا نمبر 30 کے بعد ہے، 35 یا 36 ہوگی آیت نمبر اس میں سورہ توبہ میں. آیت کا نمبر اگر کوئی دیکھ رہا ہے لائیو چیٹ میں تو وہ ڈال دے. 3914 میں اسی جرم کا ذکر ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کو عربی میں پڑھا کہ بالکل اہل جاہلیہ کیا کرتے تھے، 1 سال اس کو حرام بناتے تھے، 1 سال اس کو حلال، یعنی جنگ 1 سال جائز 1 سال بند. ایک تو وہ نحوست کا ان کے دماغ میں پڑ گیا تھا، اپنی قصور، جنگیں قتل و غارت ہونی تو لوگوں نے تو مرنا ہی ہے نا بھائی. دوسرا کیا کرنا کہ یار اچھا اس سال ایسا کرتے ہیں، محرم کو حلال کی بجائے سفر کو وہ کر دیتے ہیں، محرم کو حرمت والا سیکرڈ ہولی کی بجائے ہم سفر کو ہولی منتھ بنا لیتے ہیں، سیکرڈ منتھ بنا لیتے ہیں، حرام حرمت والا مہینہ بنا لیتے ہیں جس میں جنگ وغیرہ حرام ہے. تو 1 سال سفر کو حلال کر دیتے تھے جنگ کے لیے، دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے تھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا سفر، سفر کا مہینہ اس کا حقدار نہیں ہے.
وہ اللہ نے جو 4 منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہ دین قائم ہے بس، اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں تم نے ظلم نہیں کرنا ایک دوسرے کے اوپر. یہ جو 4 مہینے نا، اس میں بالکل لڑائی نہیں کرنی. باقی تو تمہاری اگر لڑائیاں ہیں تو ہیں، کم از کم 4 مہینے تو میری طرف سے امن کا تحفہ لے لو. یہ آئیڈیا تھا وہاں پر. تو وہی بات ہوئی کہ اب آپ نے کھیلنا نہیں ہے کہ نہیں اس سال محرم میں جنگ چھیڑ لیتے ہیں، سفر کو جو ہے نا جنگ بندی کا سال رکھتے ہیں، سیز فائر رکھتے ہیں، اور سفر کو مقدس مہینہ بنا دیتے ہیں. بتائیں اس جرم عظیم میں کیا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث میرے مطالعے سے گزری، غالباً جامع ترمذی میں تھی شاید، کہا یہ افجر الفجور ہے، بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ کے مقرر کیے ہوئے مقدس مہینوں کو چھیڑنا. افجر الفجور، بدترین گناہوں میں سے گناہ تھا یہ کام. اور اگر یہ کر دیا، جب یہ کرتے تھے تو محرم میں حاجی واپس جا رہے ہوتے تھے، قافلے لوٹے جا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے. اس سال سفر حرام ہو چکا ہے کہ بالکل لڑائی منع ہے. واہ یار کیا تمہارا انصاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سفر، تو لا سفر، رسول اللہ نے سفر کے مہینے کے اندر کہا کہ نہ تو تم نے اس کے حرام حلال کے ساتھ کھیلنا ہے، دوسرے نمبر پہ اپنی قتل و غارت کی وجہ سے اس کو منحوس نہیں کہنا. یہ 2 باتیں ہو گئیں. 3914 نمبر حدیث میں نے آپ کو بتا دی، اور دوسری بتا دی 3916 نمبر. ان 2 حدیثوں میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ سفر کے مہینے کا نحوسیت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کو محرم کی طرح بنانے کی اب کوشش کرنی ہے اور محرم میں سیز فائر کھول دینا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دی تھیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے نا اس کے بارے میں پابندی تو لگا گئے. نحوست پھر بھی یہ مشہور رہی، جاہلیت کی کچھ چیزیں اس امت میں ابھی بھی باقی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت میں جہالت اس مسئلے کے اندر ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی پائی جاتی ہے. لیکن اچھی بات میں آپ کو اس میں بتاؤں وہ یہ سفر کے بارے میں جو اب جہالتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں نا، یا الو کے بارے میں، سفر اور الو یہ 2 منحوس نعوذ باللہ چیزیں لوگوں میں آج بھی مشہور ہیں. لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے. جی ہاں، اگلا سوال یہاں پہ ہے کہ کیا اس مہینے میں شادی جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل جائز ہے، بلکہ بعض تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام دونوں پر اللہ کی کروڑوں سلامتیاں ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا آل محمد کے مصداق ہیں، ان کی سفر کے مہینے میں شادی ہوئی. اسی وجہ سے ہمارے سارے سکولز آف تھاٹس، ایک بھی مسلمانوں کا گروہ جو ہے نا امت محمدیہ کے جتنے یہ ہیں سکولز آف تھاٹس، ایک بھی سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہتا. مگر لوگ ہمارے جو ہے نا ایسے ظالم اور گمراہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بنانا ہے منحوس. محرم میں بھی شادی نہیں کرنے دیتے اور کئی سفر میں بھی نہیں کرنے دیتے. بھئی جب رسول اللہ کی بیٹی کی شادی تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے مہینے میں ہوئی، تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بتائیں آپ ذرا. جب رسول اللہ کی بیٹی کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے تو پھر ہمیں اس پر کیوں اعتراض ہے؟ سوچیں آپ ذرا. یہ سبیل الہدا والرشاد 11ویں جلد اور اس کا 37 نمبر صفحہ، اس میں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، ایک قول ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کی شادی اس میں ہوئی تھی سفر کے مہینے میں. یاد رکھیے گا میری بات. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حدیثیں جس میں سفر کی کوئی نحوسیت نہیں ہے، اس کے نمبرز بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، 3915 916، یہ ساری ترتیب سے آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کو سارا معاملہ واضح ہو جائے گا جو میں نے ایکسپلین کیا. تو لہٰذا سفر میں کوئی معاملہ نہیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے مختلف جو پاکستان کے ڈومیننٹ وہ ہے نا گروپس، فرقے یا سکولز آف تھاٹس یا جماعتیں کہہ لیں مسلمانوں کی، بیسیکلی شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے الحمدللہ سب کے علماء جو ہے نا اس پر متفق ہیں ماشاءاللہ. یعنی اجماع ہو چکا، اجماعاً متفق ہیں، متفق علیہ کہ سفر کا مہینہ بالکل منحوس نہیں ہے. ماشاءاللہ جی، مبارک ہو، الحمدللہ، تبدیلی مبارک ہو. علماء اسلام نے سب نے یہ بات کی. بلکہ میں مدنی چینل پہ ہمارے ایک مدنی بھائی عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہشت بہشت میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے مہینے کو سفر الخیر کہا ہے. اس مہینے میں اور بھی بہت سارے بزرگان دین کی ولادتیں ہوئیں، کسی کی رحلت ہوئی، اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ کے گھرانے کی شادی.
تو انہوں نے کہا یہ سفر الخیر ہے، سفر خیر کا مہینہ ہے، کوئی سفر الشر نہیں ہے۔ اب یہ شر اور برائی کا مہینہ نہیں ہے۔ مبارک ہو جی، تبدیلی مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ نے تبدیلی آ گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مطلب وہ لوگ پہلے بھی یہ باتیں جانتے تھے، عوام نے اس کو اصل میں بدنام کیا۔ اچھا، سفر کے اندر شادی کا معاملہ ہو گیا کلیئر۔ ایک اور سفر کا معاملہ جو ہے نا، سفر کا مہینہ، اس کے آخری بدھ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخری بدھ میں وہ تھوڑے سے آپ ٹھیک ہوئے تھے، اور اس دن پھر آپ سیر کرنے گئے تھے، یہ آپ کے دوبارہ بخار میں جانے سے پہلے کی بات مشہور ہے، اور کہا جی یہ بڑا اچھا دن ہے، یہ دن جو ہے نا سیر سپاٹے کا، باہر جانے کا۔ اور آج میں چھوٹا سا تھا، یہ میں کام دیکھتا آیا ہوں، بخدا اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایکسکیوز می، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس جماعت پر سب سے زیادہ الزام لگتا ہے نا کہ جی وہ جھوٹی اور کمزور اور غلط باتیں کرتے ہیں، انہی کے چینل پر میں نے یہ ویڈیو دیکھی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مدنی چینل پر ویڈیو تھی، انہوں نے نظر نیاز کو تو کہا نہیں ٹھیک ہے وہ کر لیں، مگر انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تندرستی کا سفر کے مہینے کے آخری بدھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں، نحوست کی ایک وجہ یہ بھی لوگ بنا چکے ہیں کہ جی اس میں حضور بیمار ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو پھر حضور ٹھیک کیوں ہوتے؟ یا منحوس ہونے یا نہ ہونے سے حضور کی بیماری کا تعلق اگر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک بھی نہ ہوتے، ایک دن بھی سیر کو نہ جاتے۔ کتنی کانٹراڈکٹری، تضاد والی بات ہے۔ الحمدللہ یہ بھی انہوں نے خود ہی رد کر دی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اور آپ کی سیر پہ جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے سفر کے مہینے میں، کسی بھی مستند سورس کے اندر، کسی بھی مستند سورس میں۔ اور الحمدللہ ساری جماعتیں اس بات سے واقف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ دے آل ایگریڈ، ویری نائس۔ رسول اللہ کی بیماری کا اور آخری بدھ کا بھی معاملہ ہو گیا جی کلیئر، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو جو ہے نا جو ضروری بات بتانے لگا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا کہ سارے گروہ اس بات پہ متفق ہیں، نمبر 1 کہ سفر منحوس نہیں ہے، نمبر 2 اس بات پر متفق ہیں کہ سفر میں شادی نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شادی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، آپ کے خانوادہ جو ہے نا مولا علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، دونوں پر اللہ کی سلامتی علیہ السلام کی شادیاں ثابت ہوئیں۔ 2، تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بیماری کا اس میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل کوئی صداقت نہیں ہے، اور آپ کے سیر پہ جانے کی بھی کوئی صداقت نہیں۔ تو آج کوئی اب آخری بدھ پہ سیروں پہ نہ نکلے بھئی، ایک طرف آپ منحوس کہتے ہیں، دوسری طرف آپ سیروں پہ نکلتے ہیں، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ کون سا یہ دین آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ علماء بھی الحمدللہ باتیں نہیں کہتے، پہلے بتا دوں، جو لوگوں نے مشہور کیا جو مولویوں نے پھیلائی ہوئی باتیں، یہ مولوی بھی بیچارے آپ کہہ رہے ہیں او بھائی بس کر دو، نہیں ہے یہ دین۔ اور جھوٹی حدیث جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا منحوس، وہ الحمدللہ سبھی مان چکے ہیں کہ وہ جھوٹی حدیث ہے۔ سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دینے پر، خوشخبری سنانے پر، جنت کی بشارت، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں، اور وارننگ ہے یہ سب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جس نے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سوچ رہے۔ یہ حدیث قرآن کی آیت کی طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، صرف بخاری مسلم نہیں، دنیا جہان کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گی، حدیث کی ہر کتاب میں جو بڑی مستند ہمارے مرجع ہیں، سورسز ہیں۔ اب اگلا سوال، یہ جو معاملہ نا جی، یہ اوور آرچنگ ایشو جس پر میں نے قرآن پاک سے بات شروع کی تھی، میں اب واپس اس پہ آنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی ابشگنی، بدشگونی، یہ وہ نحوسیت کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہر بندہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، اور اس کی اپنی کتاب اس کے خلاف گواہ بن جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا کرتا رہا، اور بجائے سے کہ اپنے اعمال درست کرتا ہے، ذمہ کس پہ ڈال دیتا ہے؟ اللہ پہ۔ اسی کا رد اللہ تعالیٰ نے، بالکل اسی مسئلے کا رد جو انسان کرتا ہے نا، اکثر اچھی چیز کا کریڈٹ خود لے لیا، بری چیز کا کریڈٹ نعوذ باللہ یا کبھی بارش کو دے دیا، کبھی کسی چیز کو، اس کو بڑا واضح طور پہ قرآن پاک نے اس کا بڑی جگہ ذکر کیا۔ بہترین مثال اس کی آپ کو ملے گی سورہ الاعراف میں، آیا 131، 31، 32، 130، 131، 132۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعونیوں کو عذاب دیا نا، قحط، بیجاب، بہت ساری چیزیں ان پر آئیں، ٹڈی دل کا حملہ، لوکسٹ اٹیک، ڈڈو، خون، یہ بہت چیزیں ان پہ آئیں۔ اچھا، اللہ نے کہا یہ مجرم لوگ تھے، کیا کرتے تھے کہ جب یہ ایسا مسئلہ ہوتا تھا نا،
میں ان کو یہ سزائیں بھیج رہا تھا چھوٹے چھوٹے، جسے کہتے ہیں نا ٹیزرز کے بعض آ جاؤ، اٹھ جاؤ، شرم کر لو، یہ غفلت کی نیند چھوڑ دو۔ یہ صحیح ہونے کی بجائے کیا کرتے تھے، جب ان کے معاملہ ٹھیک چلنے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ آؤ جی بالکل ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بڑی بڑی حکومتیں ایسے ہی بیان دیتی ہیں نا، ہماری محنتیں ہماری کاوشوں سے یہ ہو گیا۔ یہ بتا رہا ہوں یہ بھی طیارہ کی قسم ہے، اپنے آپ کو اچھائی کا کریڈٹ دینا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ طیارہ، یاد رکھیں ٹرم ہے طیارہ، یا پڑھیں گے نا ترجمے خالی پڑھ کے سمجھ میں نہیں آنی، تھوڑا سا قرآن کا آئیڈیا رکھیں، آیت کی تلاوت کریں کہ یہ طیارہ وہی لفظ ہے جو طائرہ، اس کا ذکر آیا سورہ الاسراء میں، جس میں اللہ نے کہا انسان خود ذمہ دار ہے۔ کیا کرتے تھے جب کوئی مشکلیں مصیبتیں ایسی آنی نا، تو کہنا یہ موسیٰ جو ہے نا، نعوذ باللہ، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ لوگ، نعوذ باللہ، یہ منحوس ہیں، یہ ہمارے پہ مصیبتیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سارے مصیبت، ہر چیز، عذاب، طوفان، آندھی، اچھا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، سب اللہ کے حکم سے آتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ اکثر بدبخت جانتے نہیں ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے نا طیارہ کا، یہ کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ صرف ماہ سفر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ یہ جو توہم پرستیاں، سپرسٹیشنز، اومنز، بیڈ اومنز، آپ سوچیں اس کو، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنے لگا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، آپ اندازہ کریں، بڑی زبردست حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ کئی حدیثیں میں نے آپ کے لیے نا، یہ ایک جے پی جی میں لایا ہوں، اس میں نے سارے ریفرنسز نیچے ڈال دیے، سارے کے سارے ریفرنس، جامع ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام بخاری کی ادب المفرد، مسند امام احمد بن حنبل، سارے ریفرنسز کے ساتھ، کہ یہ جو کام ہے نا، یہ جو ابشگنی اور یہ وہ نحوسیت چیزوں کی کہنا، بدفالیاں، اسے کہتے ہیں بدفال، یا کسی چیز کو توہم پرستی رکھنا کسی چیز کے ساتھ، جو میں آپ کو کانسیپٹ سارا سمجھا چکا ہوں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام بخاری جو اس کا طریق لے کر آئے نا، اس میں آپ نے کہا قال رسول اللہ الطیرۃ شرک ثلاثاً، 3 بار یہ بات کہی، اور اگلا جملہ بہت خطرناک ہے، وما منا، یہ بریکٹس میں بہت ضروری ہیں بریکٹس، کیونکہ میں نے اس پر ایکچولی تحقیق کی ہوئی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کے اندر ایک علت بتائی کہ پڑھنے والا اکثر سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو یہ مسئلہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی نہیں بھائی، نبی آپ سے بہت اوپر ہے، نبی عام انسان نہیں ہے، نبی اللہ کے ہر وقت حفاظت میں ہے شرک سے۔ کہا کہ ہم لوگ، ابن مسعود اس کے راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس امت کے بہت بڑے استاد اور فقیہ ہیں، محدث، قرآن کے قاری، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ اپنے توکل سے اس کو ٹھیک کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے نا، وہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، یہ عربی میں آپ بالکل گرین میں جو پہلی لائن ہے نا، آپ اس میں یہ دیکھ لیں، بالکل واضح۔ امید ہے آپ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ میں نے اب تھوڑا سا اس کو سائز چھوٹا کر دیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو پہلی لائن ہے نا عربی میں گرین کلر میں، یہ سارا بالکل حدیث کا اوریجنل متن محفوظ ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کا میں نے جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ لیا ہے۔ بہت اچھی یہ ویب سائٹ مجھے ملی، مجھے بہت پسند آئی ہے، یہ islamic-urdu-books.com کے نام سے، انہوں نے حدیثوں کو اردو، انگلش، تشکیل کے ساتھ سب جمع کر رہے ہیں، اور بھی کام ہو رہا ہے، ویری نائس۔ انہوں نے پرمیشن دی کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو، اور مگر کریڈٹ ہمیں ضرور دیجیے گا ہماری ویب سائٹ کا، تو میں نے بتا دیا، میں نے وہاں سے لیا ہے، میرا یہ سورس ہے۔ تو یہ اب عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ ہم سب کو مسئلہ ہو جاتا ہے، کتنا ایزی ہے یار، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، کتنا عام چیز ہے یہ کہنا۔ میں نے بتا دیا فرعون کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا، اب ہم مسلمان کلمہ کو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ، پہلا اس کا سلوشن ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ پہ توکل جو ہے نا، کامل توکل، وہ اس سے یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ پہ توکل کریں گے نا، تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی مصیبت ہو نا، پہلے خود کو بلیم کریں، پھر سوچیں کہ کہیں نظر بد تو نہیں لگی۔ اللہ کے نبی نے اسی چیپٹر میں حدیثیں ہیں، میں اب آپ کو امام بخاری کا بتانے لگا ہوں۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں، جہاں سے میں نے یہ اس کا آپ کو ایک ریفرنس دیا نا،
پورا ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس مسئلے کے اوپر امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر. ادب المفرد امام البخاری، یہ پورا ایک چیپٹر اس کو انہوں نے ماشاءاللہ سے ڈیڈیکیٹ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ادب المفرد صحیح البخاری سے ڈیفرنٹ کتاب ہے، یاد رکھیے گا. یہ صحیح بخاری کے لیول کی کتاب نہیں، مگر الحمدللہ اس پر بھی تحقیق تحکیم سارا کچھ اس پر کام ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے اندر امام بخاری نے بہت اچھا ایک طریق لے کر آئے جو شاید صحیح بخاری میں نہ ہو، مگر یہ حدیث صحیح ہے. آپ نے کہا والعین حق، جو نظر بد ہے نا وہ حق ہے، مگر اس میں بھی آپ نے محتاط کیا رہنا ہے. پتہ چلے آپ نے ہی نظر لگائی ہو اپنے بچے کو، مگر آپ اس کا بلیم کر دیں کہ ہاں وہ جو آیا تھا نا آج بیچارہ، حالانکہ ماشاءاللہ بھی کیا کر گیا، اس نے نظر لگائی، اب آپ نے اس پہ لگا دیا بلیم، الزام. یہ جو الزام تراشی ہے نا ایک دوسرے پر، ایون آنکھ کی، نظر کی، نظر بد کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ بھی آپ سمجھیں کہ بلیم ڈال رہے ہیں کسی بندے پر، جبکہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہو، ہمارے گھر پہ ہی پورے مصیبت آ گئی ہو، ہمارے اپنے اعمال درست نہ ہو. لوگ اکثر یہ کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال درست کریں، گھر میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مختلف تعویذوں کے لیے اور چیزوں کے لیے، اور کہتے ہیں یار نظر لگ گئی ہمارے، بڑا پیسہ آ رہا تھا، ریل پیل تھی، پیسہ حرام کا رہا تھا، سارا حرام کام کا رزلٹ ہے. وہی بات جو جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، سفر کے مہینے میں جنگیں خود کرنی، قتل و غارت خود مچانی، پھر بلیم کر دینا نہیں یہ مہینہ ہی منحوس ہے بھئی، تمہارے تو یہ گھر ہی منحوس ہے. بھئی آپ نے گھر اگر رشوت سے خریدا ہے تو آپ کے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ سوچا آپ نے اس بات کو؟ تو اس کو العین حق، رسول اللہ نے کہا کہ نظر درست ہے، حق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر مصیبت جو آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، بد اعمالیوں کا، اس کا رزلٹ بھی دیتے نظر. وہ جی چاچا جی کی نظر لگ گئی، پھپھا جی کی نظر لگ گئی، اور اکثر ہوتے اس میں میل سائڈ کے ریلیٹیوز ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی رحم کرے. تو اس کا حل سمپل یہ ہے، امام بخاری نے پورا اس پہ ایک چیپٹر باندھا اور اپنی صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث لے کر آئے، اور یہ ساری شیخ البانی نے ان پہ گریڈنگ کی ہوئی ہے. 907 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث سنائی تھی کہ رات ہوئی بارش، آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارش کے بارے میں، اندازہ کریں. لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. اللہ اکبر، آج میرے کچھ بندے، اللہ اکبر، بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. لا الہ الا اللہ. اس بارش کے رزلٹ میں یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے. جب بھی بارش ہو یہ بات حدیث یاد رکھیے گا، یہ استیارہ کے کنسیپٹ کے اوپر بہت ضروری تھا یہ لیکچر ہونا. کہا کہ جس کسی نے بھی من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے کہا نا یہ بارش ہم پر ہوئی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، کریڈٹ اس اچھے کام کا دیا اللہ کو، وہ تو ہو گیا مومن. فذلک مومن بھی. تو آپ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے میرے پہ ایمان لایا. یہ حدیث قدسی ہے، اس سے امام بخاری نے چیپٹر شروع کیا ہے، چیپٹر نمبر 406 کتاب الطیارہ. اللہ اکبر. پھر آپ نے کہا کہ اور اس نے اس کا کوئی ذمہ نہیں دیا کہ ستارے اور ان کی موومنٹس ستاروں کی وجہ سے ہوئی، موسمی تغیرات. آپ نے کہا کافرun بالکواکب، اس نے یہ ستاروں اور ان چیزوں کو نہیں اس کا ایٹریبیوٹ دیا، کریڈٹ ان کو نہیں دیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے کہا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ. جس نے کہا نا کہ یہ ہوئی ہے ہواؤں کے ادھر سے آنے سے ادھر کے آنے سے، یعنی ایبسنس آف گاڈ، کہا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، یہ بندہ میرا کافر ہے، اس نے میرا انکار کر دیا ہے، میرے سے لے لیا کریڈٹ، اور اس نے ستاروں پر، نیچر پر، ان پر ایمان لایا. اب بہت بڑی بات ہے جی. یہ دو جملے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھو، بالکل صحیح. اگر یہ کہہ دیا نا مدر نیچر یہ کام کر رہی ہے، قدرت یہ کام کر رہی ہے، قدرت بارش لا رہی ہے، ہوائیں بارش لا رہی ہیں، اب آپ نے گرا دیا بہت بڑی چیز کو نیچے، دھڑام سے آپ خود بھی آسمان سے زمین پہ گر گئے. آپ نے اب نا اللہ کو چھوڑ کے نا اسباب کو اپنا لیا. The means are your God now. مسبب الاسباب اللہ، وہ اب آپ کا خدا نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اسباب خدا بن گئے، مسبب الاسباب جو ان سب کا کنٹرولر ہے اللہ اوپر، اس کو چھوڑ دیا.
یہ ہے اصل جڑ اس مسئلے کی جو ہم کرتے ہیں. اسی لیے امام بخاری نے اس سے اپنا چیپٹر شروع کیا اور آگے ساری پھر وہ حدیثیں لیتے آئے. یہ آپ پورا چیپٹر پڑھیے گا ادب المفرد کا، آپ کو بہت انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یہ بہت بڑا شرک ہے. اس شرک کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا حدیث صحیح میں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پہ کامل توکل رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت اچھی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے یہ لے کر آیا ہوں. یہ حدیث اردو ترجمے میں جو کتابیں موجود ہیں، مجھے کسی جگہ نہیں اس کا اردو ترجمہ ملا، جو حدیث کی کتابیں ان میں یہ جی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتی. یاد ہے وہ بات 3 بار جو کہا تھا کہ ابی داؤد کی جو حدیث تھی کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اب یہ سن لیں، جس نے اپنے کسی مسئلے میں کسی حاجت کو طیارہ کی طرف کسی مسئلے کو کیا نا ایٹریبیوٹ، فقد اشرک. جس نے کسی بھی مسئلے کو، جیسے بارش کی میں نے بھی آپ کو مثال دی، پوری حدیث پڑھی، جس نے اس کو ایسوشیٹ کر دیا غیر اللہ کی طرف، بیسیکلی اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف ایسوسیٹ کر دیا. اب اور آسان کر دیتے ہیں اس کو، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات، وما کفارۃ ذالک، یہ تو شرک ہو گیا، اس کا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ کیا ہم اس سے توبہ کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں شرک الاصغر سے ہی وارن کیا کہ شرک الاصغر اصل میں میری امت کے لیے خطرہ ہے. یہ سنیکی شرک، وہ شرک جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا مگر آپ غور کریں گے تو کہیں او واقعی تو شرک ہے. مثال دیتا ہوں، کوئی آپ کو کہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے اللہ کا، اور آپ کہہ دیں بھائی ہوگا اللہ کا حکم، میں نے تو یہ کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آپ اپنے خدا خود بن گئے. وہی جو قرآن میں کہا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھا ایسے بندے کو جس کا خدا وہ خود ہے، اس کی اپنی خواہشیں. یہ یاد رکھیے گا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اس کا کفارہ بتائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آگے فرمایا یہ کہو، یقول، جب ایسا کبھی ہو جائے تو تم نے یہ دعا مانگنی ہے. رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھا دی. دعا بڑی آسان ہے، اللہم لا طیر الا طیرک، اللہم لا طیر الا طیرک، ولا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک. اس سے آپ کا گناہ بھی دھل جائے گا. اگر کبھی منہ سے نکل آئے نا کہ واہ یار کیا بادل آئے، ان بادلوں نے تو کمال ہی کر دیا، بارش برسا دی، واہ یار کیا نوکری لگی، ایسی قسمت کی کنڈلی کھلی کہ دولت ہی دولت آئے جا رہی، نعوذ باللہ، چاہے آپ رشوت لے کے آ رہے ہوں یا نہ بھی رشوت لے رہے ہوں، اچھے کاموں میں ہی آ رہا ہو، تو آپ نے جب یہ کیا تو میرے بھائی بیڑا غرق. سیدھی سی بات ہے، بیڑا غرق. بہت بہت خطرناک چیز ہے یہ. سارے ریفرنسز دیکھ لیجیے گا اس کے، یہ ریفرنسز ہیں. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا اس کا ایک ریفرنس ہے، وہ اردو میں اگر اویلیبل ہے تو وہاں آپ کو یہ مل جائے گا. مسند حنبل کا ہے، امام طبرانی کا، اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ الطیارہ والتطیر، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ خیر اور شر میں ایٹریبیوٹ کسی چیز کو منسوب کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف. بلیمنگ، اومنز، سائنس، اینی تھنگ غیر اللہ، کوئی بھی چیز، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہی ہو. اس لیے میں نے بتایا یہ بڑا ٹاپک ہے جو صرف سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اٹ ہیز بگر تھنگز ان اٹ. تو لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ برائی جب ہوتی ہے نا تو تب ہم تشاؤم کرتے ہیں. اردو کا ایک لفظ ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ولیکن اغلبہ یکون فی التشاؤم والشر. زیادہ تر ہم یہ کام تب کرتے ہیں مسلمان جب کوئی برائی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں شومی قسمت. یہ شومی جو ہے نا، یہ لفظ نکال دیں، اردو میں بڑا پیارا لفظ ہے مگر شومی قسمت نہ بولیں. تو ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی نا تھوڑا سا انہوں نے شرح بھی کر دی، کیونکہ یہ بڑے مشکل ورڈز ہیں، یہ کانسیپٹ اتنا ایزی نہیں ہے. یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے، البطاقہ سائٹ کے نام سے، عربک سائٹ ہے. وہاں سے آپ کو یہ بڑے بڑے جو ہے نا ریفرنسز مل جاتے ہیں. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو وہ کفارے کی دعا بتا دی. sunna.com پہ یہ دعا مجھے مل گئی تھی مگر اس کا اردو ترجمہ نہیں تھا، تو میں نے الحمدللہ بلیک میں یہ اردو ترجمہ ڈال دیا اس کے اندر، بلیک کلر میں، اور جو ریڈ میں ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. وہ جتنی اور یہ ٹرانسلیشن دارالسلام کی ہے، جو اردو ٹرانسلیشن ہے نا یہ دارالسلام کی ہے انشاءاللہ. تو آپ امید ہے کہ یہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ دعا سب بہن بھائی یاد کر لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، سارے ریفرنسز موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے
اور ہمیں بچائے کہ ہم اس کام میں پڑیں ہی نہ۔ یاد رکھیں اگر اس کام میں آپ پڑ گئے تو بہت خرابی ہے، ہمارے دین کو خطرہ ہے۔ اندازہ کریں نا، جب ایک شرک تک بات آ گئی تو دین کو ہی خطرہ ہو گیا نا۔ تو لہٰذا یہ جو دعائیں آپ کے سامنے ترجمے رکھیں، ترجمے آپ دیکھ لیں۔ مین ہے دعا کو اس کے اوریجنل الفاظ میں یاد کریں اور فہم ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ کے الفاظ ہیں نا، ان کے اوپر یہ وحی ہوئے ہیں الفاظ، تو زیادہ اثر ہوگا ان کا، ترجمے کا وہ اثر تھوڑی ہوگا، اور وہ مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ کوئی بھی بدشگونی نہیں ہے، سب چیز تیرے حکم سے ہوتی ہے۔ اور بدشگونی تو میں نے ایسے لکھ دیا شگون، اچھا شگون برا شگون، یہ بدشگونی دارالسلام کا ترجمہ تھا، اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کوئی بھی شگونی، جیسے وہ عربی میں انہوں نے بتایا کہ اچھا برا دونوں میں، زیادہ تر شر میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے بدشگونی دارالسلام نے ترجمہ کیا ہے حصن المسلم کے اندر، وہیں سے یہ میں نے ترجمہ لیا، مگر زیادہ اس کا صحیح ترجمہ کیا، یا اللہ کوئی شگون، یہ اب شگنی برا اچھا شگون کوئی نہیں ہے، سب تیرے حکم سے ہوتا ہے، اور ہر خیر تیری طرف سے آتی ہے، خیر سب تیری طرف سے ہے، شر کا تو سوال ہی نہیں نا، اللہ کی طرف سے آئے، اور معبود الہ رب میرا آپ ہی ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سادہ سا اردو ترجمہ یاد رکھیں۔ بہرحال یہ میں نے نیچے اردو میں علماء کرام کا ترجمہ بھی لکھ دیا دارالسلام والا، اور ساتھ انگلش والا بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے سننے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دعا ہے سنن نبی داؤد کے اندر ہی، مگر وہ نا حدیث ہے تھوڑی کمزور، دعا بہت اچھی ہے، وہ دعا بہت اچھی ہے۔ وہ دعا جو ہے نا اس کے الفاظ ہیں، کل میں نے جمعہ کا جو خطبہ دیا نا وہ انگلش میں، آپ اس میں سنیے گا، میں نے اس کو دعا کی شرح بھی کی اس خطبے کے دوران۔ یہ علامہ نووی کی ریاض الصالحین میں اس کا نمبر ہے 1677، ریاض الصالحین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں ناپسند ہو، تو تم نے یہ بدشگونی اور ابشگونی ان چیزوں سے بچنا ہے نا، اس کا حل یہ دعا کو۔ اب یہ حدیث ہے اصل میں مرسل، اصل جو پرابلم ہے، کچھ نے کوشش کی ہے کہ نہیں یار یہ اسلاف پڑھتے بھی تھے دعا، ٹھیک ہے، اس کو امام بیہقی نے بھی الدعوات الکبیر میں لکھا ہے، بہت جگہ اس کے آثار موجود ہیں۔ دعا بہت پیاری ہے، یقین مانیں اس دعا کو بھی اپنا لیں تو بہت اچھا ہے۔ میں نے اس کے ریفرنسز آپ کو بتا دیے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے 3919 اور امام نووی کی ریاض الصالحین میں 1677۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ، یہ کہو پھر اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، یا اللہ کوئی اچھائیاں نہیں آتی سوائے آپ کی طرف سے، آپ ہی ہیں سب اچھائیوں کا منبع، ولا يدفع السیئات الا انت، کوئی بلا مصیبت بیماری ہم سے نہیں ٹلے گی سوائے آپ کے حکم سے، سمجھ گئے، اورژن جسے کہتے ہیں، کوئی چیز ہم سے ہٹے گی نہیں سوائے آپ کے حکم سے، ولا حول ولا قوت الا بک، اللہ اکبر، کوئی بھی مائٹی پاور طاقت کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، توحید ہی توحید ہے اس کے اندر۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، توحیدی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہے نا، اچھا اب مجھے پبلک میں سوالات کچھ آئے ہیں، کافی سارے سوالات ہیں بھائیوں۔ آپ پلیز میرے سوال کا بھی جواب دیجیے، میں نے کئی بار آپ کو بھیجا۔ اوہو وسیم بھائی بڑی معذرت، واللہ مجھے یا تو میں بھول گیا ہوں یا میرے پاس ہے نہیں سوال آپ کا، بٹ انشاءاللہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ۔ اگر یہ پرسنل میٹر ہے تو